پاکستان میں پولیو ویکسینیشن کا ضابطۂ قانون کے برعکس پلائے جانے کا انکشاف۔ حکومت اب بچوں کی صحت کے ساتھ بھی کھلواڑ کرنے لگی۔ آخر پاکستان میں بچوں کو پلائی جانے والی ویکسین میں ملاوٹ ہے کس چیز کی؟ آیا ویکسین میں پانی ہے، زہر ہے یا کچھ اور؟ اس سے ہر کوئی لا علم ہے۔ لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ پاکستانی حکام، وفاقی صوبائی صحت کے محکمے اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اس تمام معاملے سے لا علم ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، جس موضوع پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت ہی حساس معاملہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ آیا اس مہم سے عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے یا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ جیسے کہ رپورٹ سے یہ بات عیاں ہو چکی ہے، پاکستان میں ایسی کوئی لیبارٹری ہی موجود نہیں ہے جہاں پہ یہ چیک کیا جا سکے کہ ایکچولی یہ ویکسین ہے کیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز لاہور میں اس ویکسینیشن کے انٹیک کی وجہ سے 2 بچے لقمہ اجل بن چکے ہیں اور درجنوں بچے جو ہیں وہ اسپتالوں میں بھی منتقل کیے جا چکے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ نہ صرف پاکستان تک موجود ہے بلکہ آزاد کشمیر میں بھی پراسرار کہانیوں کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ انہی پراسرار کہانیوں سے خوفزدہ ہو کر ضلع بھمبر سمانی کے رہائشی سلمان نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا ہے اور اس جرم کی پاداش میں نہ صرف ان کو دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے بلکہ ایک رات انہیں حوالات کی بھی ہوا نصیب ہو چکی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ویکسینیشن کے خلاف آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں رٹ بھی دائر کی جا چکی ہے جو کہ سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے اور متعلقہ محکموں سے اور متعلقہ حکام جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہیں ان کی طلبی کے لیے بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ایکچولی یہ معاملہ ہے کیا۔ جی السلام علیکم سلمان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سلمان، پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اس پولیو ویکسین کو اپنے بچوں کو پلانے سے انکار کیوں کیا ہے؟ جی میں نے سنا ہوا تھا لوگوں سے کہ یہ پولیو ویکسین صحیح نہیں ہے، تو اس وجہ سے میرے پاس کچھ شک تھا اس کے اوپر، شبہات تھے کہ یہ ویکسین باہر سے آ رہی ہے، ایسے آ رہی ہے، پاکستان میں لیبارٹری نہیں ہے، اس کو کوئی لیبارٹری نہیں ہے جو اس کو ٹیسٹ کر سکے اور اس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں اس سے ہوتی ہیں، تو اس شک کی بنا سے میں نے انکار کیا تھا۔ اور انکار کرنے کے بعد میں نے ڈاکٹر سے کچھ سوال بھی کیے تھے جو بتانے والا عملہ آیا تحصیل کے لیول پہ DHO کیس سے بھی کہ یہ بتایا جائے کہ آپ کیا بتا رہے ہو، اور کسی نے مجھے بتانے سے انکار کر دیا کہ ہمیں کسی چیز کا کوئی لا علم ہے۔ اور اس کے بعد پھر مجھے کسی نے کال بھی کی کہ آپ جو ہمارے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں قطرے پلانے کے لیے آپ پلا دو، نہیں تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کی وجہ سے میں تھانہ پولیس چوکی میں گیا ہوں اپنی رپورٹ دینے کے لیے کہ یہ لوگ مجھے سے تنگ کرتے ہیں، کسی وقت میرے گھر میں آ سکتے ہیں۔ الٹا انہوں نے مجھے ہی گرفتار کر لیا اور ایک سارا دن مجھے چوکی تھانہ نے بند رکھا ہے اور پھر ضمانت پہ مجھے رہا کیا گیا۔ اور دوسرے دن میں جب گھر سے نکلا ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں کہ یار اتنا ظلم ہوا ہے، کوئی پوچھو ان سے، میرے ساتھ کوئی چلو، تو میں دوسرے دن گھر میں نہیں تھا، لیکن یہ لوگ انتظامیہ والے، پولیس والے اور ڈاکٹر لوگ میرے گھر میں گئے ہیں اور زبردستی جا کے میرے بچوں کو قطرے پلائے ہیں۔ اس کو جو میرے بھائی کا ہے اس کے بچوں کو قطرے پلائے ہیں، جبکہ میری جو بیٹی ہے اس کو انہوں نے قطرے پلانے میں ناکام رہے ہیں، لیکن کاغذی کارروائی میں انہوں نے شو کر دیا کہ ہم نے پلا دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ پہلی دفعہ ہی انکار کیا ہے؟ جی میں نے پہلی دفعہ انکار کیا۔ اچھا، تو جب آپ نے یہ پورے پروسیس سے آپ گزر رہے ہیں تو کیا آپ نے کوئی قانونی راستہ بھی اختیار کیا؟ جی میں پھر ہر جگہ اس کے بعد میں نے سب سے پہلے جو رخ کیا میڈیا کا میں نے رخ کیا، میں چوکی سمانی سے آغاز کیا، بھمبر گیا ہوں، میرپور آیا ہوں، دینا گیا ہوں، جیلم گیا ہوں، گجرات گیا ہوں اور آخر میں لاہور گیا ہوں شملہ پہاڑی میں پریس کلب میں۔ تو وہاں تک بھی اور ہر آدمی نے مجھے مایوس کیا اور مجھے میری ہیلپ کرنے کی وجہ سے، میرا حوصلہ بڑھانے کی وجہ سے مجھے ڈرایا گیا کہ آپ یہ چھوڑ دو اس بات کو۔ صافی عدالت نیوز کا جو نمائندہ ہے میں نے اس کے ساتھ بات کی، پھر اس نے میری خبر شائع کی۔ پھر ایسے کرتے کرتے میں نے کافی دشواریاں اس میں اٹھائی تو پھر میں ہائی کورٹ میں ریٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرا انٹرویو لیا اور انٹرویو لینے کے بعد اس نے سوشل میڈیا پہ اس کو شائع کیا اور دوسرے دن ہی اس کو ضلع انتظامیہ یہ بھمبر ڈپٹی کمشنر نے اس کے اوپر پریشر ڈلوا کے وہ خود ڈالا ہے اور وہ رپورٹ اس سے ختم کروا دی گئی ہے۔ پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے مرکزی رہنما نور محمد کہتے ہیں
پاکستان میں کوئی ایسی لیب ہی نہیں ہے جو اس کو ٹیسٹ کرے. ہم صرف باہر کے اداروں کو جو ہے اس پہ مرہون منت ہیں اور WHO اور دوسرے اداروں پہ. اصل میں یہ المیہ یہ ہے کہ ہم نے ایٹم بم تو بنا لیا ہے لیکن ہم ایسی بایولوجیکل میڈیسنز کی ٹیسٹنگ کی جو ہے فیسلٹی ڈیولپ نہیں کر سکتے, اور یہ جو ہے نا انتہائی غیر قانونی ہے کہ چاہے وہ پولیو ویکسین ہو. اب ہمیں کیا پتا کہ انڈیا نے یا امریکہ نے جو ہمیں ویکسین دی ہے بچوں کو استعمال کروا رہے ہیں اس کے اندر کیا چیز ہے. اس کا کوالٹیٹیو انالیسس جو ہے وہ پنجاب میں کوئی ایسی لیب نہیں ہے, پورے پاکستان میں ایسی لیب ہی نہیں ہے جو اس طرح کی ویکسین کی ٹیسٹنگ کر سکے. دوسری جانب پنجاب پولیو ویکسین کے انچارج ڈائریکٹر EPI ڈاکٹر منیر احمد کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو نیشنل بایولوجیکل لیبارٹریز ہیں اسلام آباد میں وہ اس کے اوپر سرٹن بیسک ٹیسٹ کرتے ہیں, لیکن برحال جو ایڈوانس ٹیسٹنگ ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو میں ہی سنا, یہ اوتھینٹیکیشن بھی جو ہے وہ یہ ویکسین کتنی اوتھینٹک ہے اس سے بھی آپ ان کے صرف ایک جملے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے بچے کو ان کے بقول قطرے نہیں پلائے گئے, لیکن پھر بھی جو پولیو پلانے والا عملہ تھا وہ اپنی فارمیلٹی پوری کر کے لے کے جا چکا ہے. دیٹس مین کہ ان کے بچے کو بھی پیپرز میں قطرے پلا دیے گئے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ رویہ ہے ہمارے لیے, جو بیماری جو ہمیں آب حیات کے طور پہ پلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی اوتھینٹیکیشن کی یہ مثال آپ کے سامنے ہے ان کی زبانی. یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا زیادہ اخراجات, اتنے زیادہ انفراسٹرکچر کے باوجود یہ بیماری ہماری جڑوں میں مزید سرایت ہی کیوں کرتی جا رہی ہے. یہ نہ صرف سلمان کے شکوک و شبہات ہیں بلکہ یہ ہر اس ذی شعور انسان کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اتنا زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود اور پرائورٹی بیسس پہ اس ڈیزیز کو لینے کے باوجود یہ بیماری ابھی تک ہماری جڑوں سے کیوں نہیں اکھاڑی جا سکی. یہ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, اور یہ بیماری جو ہے وہ ہمیں اس سے کیوں نہیں چھٹکارا مل رہا, یہ ایک سوال ہے ہر اس تمام ذی شعور انسان کے لیے جو نہ صرف ان محکموں سے متعلق بھی ہے بلکہ ہر جو عقل رکھنے والا بندہ ہے اس کے لیے یہ سوال ہے. مزید کسی ایشو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے